السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم ایک نہایت اہم، پیچیدہ اور قدیم طبی مرکب دار چکنا پر مکمل تحقیقاتی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ دار چکنا، جسے طبی زبان میں سلیمانی یا سائنٹیفک نام میں مرکیورک کلورائڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ پارے اور کلورین سے بنا ایک سفید، نہایت طاقتور، نہایت مؤثر مگر انتہائی خطرناک مرکب ہے۔ آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے دار چکنا کیا ہے، اس کی کیمیائی ساخت کیا ہے، اس کی کیمیائی ساخت، یہ کیسے بنتا ہے، قدیم طب میں کیسے استعمال ہوتا تھا، اس کا مزاج، افعال، فوائد کیا ہیں، اس کے مضر اثرات یعنی کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، کیا یہ دھاتوں کو ایکٹیو کرتا ہے یا جو سڑ چیزیں ہوتی ہیں انہیں جاری کرتا ہے، ان کو ایکٹیو کرتا ہے یا نہیں، کیا اسے حکمت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ خوراکی بھی، اور آخر میں جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دار چکنا ایک بہت کام آنے والی، کیمیا میں، طب میں، سنیاس میں کام آنے والی بڑی اکثری چیز ہے دار چکنا۔ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں دار چکنا کیا ہے۔ دار چکنا دراصل مرکیورک کلورائڈ یعنی HgCl2 ہے۔ یہ پارے یعنی مرکری کا ایک مضبوط کلورائڈ مرکب ہے۔ کتاب میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، پارے یعنی یہ پارے کا مرکب ہے جس کی بھاری ڈلیاں ہوتی ہیں، پختہ، سفید، مزاج جو اس کا گرم خشک درجہ 4 میں ہے، یعنی کہ چوتھے درجے کا زہر ہے، خطرناک۔ سفید یعنی یہ جو اس کی پہچان ہے، سفید، سخت، بھاری، بے ذائقہ، کرسٹل نما۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس دار چکنا ہے، یہ دار چکنا ہے، یہ سفید، بھاری ہے، چمکدار ہے، اندر سے کرسٹل کی طرح جیسے چمک کرتی ہے، اس میں شائننگ سی، یہ اس میں شائننگ ہے، کرسٹل ہے، ذائقہ اس کا نہیں ہوتا، نہایت طاقتور زہریلا مرکب ہے۔ یہ دوا قدیم حکمت میں مہلک ادویات میں شمار ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دار چکنا کیسے بنتا ہے۔ دار چکنا یعنی مرکیورک کلورائڈ تیار کرنے کے 2 قدیم طریقے ملتے ہیں۔ پہلا طریقہ، پارا، نشادر، نمک وغیرہ ملا کر انہیں ایک خاص بند آہنی برتن میں رکھ کر آگ دی جاتی تھی، جس سے پارا بخارات بن کر کلورین کے ساتھ مل کر مرکیورک کلورائڈ میں تبدیل ہوتا تھا۔ ناظرین، یہ تھا پرانا طریقہ۔ جو جدید کیمیائی طریقہ ہے وہ ہے پارا کو یعنی کہ مرکری کو کلورین گیس سے ریئیکٹ کرایا جاتا ہے، جس سے یہ سفید رنگ کا پرکلورائڈ آف مرکری بن جاتا ہے، یعنی کہ مرکری اور کلورین کے ریئیکشن سے یہ اس طرح کی سفید چمکدار پاؤڈر سا بن جاتا ہے اس کا، دار چکنا کا۔ تو اس کی جسمانی شناخت جو ہے، سفید کرسٹل پانی میں حل ہو جاتا ہے، ذائقہ کڑوا اور دھات جیسا، ایسا ہوا میں پھیکا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پرانا تھا میرے پاس پڑا ہوا، یہ سفید سا تھا، تو اب یہ ہلکا یلوش ٹائپ ہو گیا ہے، لیکن اس میں اس کا اثر نہیں جاتا، یعنی کہ یہ ابھی بھی زہریلا ہے، اس کے مطلب کوئی اس کی کمی نہیں آتی اس کے کام کرنے میں۔ اگر زیادہ پرانا ہو تو پھر کچھ اس کا نا کمی ہو سکتی ہے کام کرنے میں۔ ابھی یہ فل ایکٹیو ہے، یہ بڑی بہترین حالت میں ابھی۔
ذائقہ اس کا کڑوا دھات جیسا ہوتا ہے۔ آتشک سفلس کی جو ادویات ہوتی ہیں ان میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر زیادہ مقدار کھا لی جائے تو 3 یا 10 دانے بھی جان لیوا ہیں، یعنی کہ یہ تھوڑی سی مقدار میں بھی جان لیوا ہے۔ دارچکنا کا مزاج گرم خشک درجہ 4 یعنی انتہائی گرم اور انتہائی خشک، اتنا گرم کہ جسم کے لطائف تک کو جلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مزاجیہ کوریسف یعنی کہ جلا دینے والا کہا جاتا ہے۔ جو دارچکنا کے افعال ہیں، قدیم کتابوں کے مطابق اس کے افعال یہ ہیں: قاطع بلغم، بلغم اور ردوبلوں کو کاٹتا ہے، قاتل جراثیم، جراثیم کو فوراً ختم کر دیتا ہے، محلل اور منقی الدم، خون کو صاف کرنے کی قوت رکھتا ہے مگر نقصان کے ساتھ، یعنی کہ بڑی مقدار میں جسم کے جلد، گوشت اور ریشوں کو جلا دیتا ہے۔ آتشک سفلس کے قدیم علاج میں شامل کیا جاتا تھا۔ یہ قوت جسم کے لطیف حصوں تک اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے پرانی یونانی و یورپی ادویات میں اسے آتشک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کیمیا میں اس کا جو استعمال ہے یہ دانتوں کو تیز اثر بنانے کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی اس کا مرکورک کمپاؤنڈ ہے، یہ کوئی بھی آپ کے پاس جو انرٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جسے سینڈ میٹل کہا جاتا ہے، سینڈ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ایکٹیو کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ مگر یہ کیمیا گر حضرات کا طریقہ تھا، طبی استعمال بہت محدود ہیں اس کے، یعنی کہ یہ طب میں بہت کم استعمال میں آتا ہے، اور جو کیمیا میں اس کے استعمال ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے، اور بہت ہی اعلیٰ ترین چیز ہے کیمیا میں۔ آگے اس کے استعمالات بہت ہوں گے، تو اب آپ کو اس کی پہچان، فوائد وغیرہ سب پتہ ہونے چاہیے آپ کو۔ طبی استعمالات جو ہیں اس کے: آتشک جلدی امراض، زخموں کی صفائی، پیپ خارج کرنے، پرانے زخموں کی ڈریسنگ، خارش وغیرہ میں، بدن میں موجود فاسد رطوبتوں کو تحلیل، یہ سب استعمال انتہائی خطرناک تھے۔ آج کے دور میں اس کا طبی استعمال مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جو سنیاس میں، کیمیا میں اس کا استعمال ہوتا ہے، باقی عام نارمل حالت میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا طب وغیرہ میں۔ قدیم طب کے مطابق جراثیم کا صفائی کنندہ، پرانا زخم خشک کرنے والا، یعنی کہ یہ سارے اس کے فوائد ہیں جو آپ کو پہلے بتائے ہیں۔ یہ فوائد زہریلا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ دوائی کے طور پر۔ احتیاطیں اور جس کا جو زہریلا پن ہے، دارچکنا دنیا کے خطرناک ترین کیمیکلز میں شمار ہوتا ہے۔ 2 ملی گرام بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ زہریلے اثرات جو ہیں اس کے: ٹاکسیسٹی جو ہے، گردے فیل، آنتوں میں سوراخ، خون میں زہر، سانس کی نالی میں جلن، آنتوں کی جھلیاں جل جاتی ہیں، دل کی دھڑکن رک سکتی ہے، شدید الٹی، دست، موت۔ زیادہ مقدار کھا لی جائے تو اندر سے سفیدی پانی یا دودھ میں نکل آئے، یعنی کہ اندر سے زیادہ مقدار کھا لی جائے تو اندر سے سفیدی یا دودھ جیسا مواد نکلتا ہے، یعنی اندرونی جھلیاں جھڑ جاتی ہیں، یہ موت کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیمیا کا ایک بہت بڑا جو ہر کیمیا گر کو چاہیے جو چیز، یعنی کہ سانڈ چیزوں کو جاری کرنا، انرٹ کمپاؤنڈز کو ایکٹیویٹ کرنا۔ میں آپ کو جو سانڈ چیزیں ہوتی ہیں انہیں انرٹ کہا جاتا ہے سائنسی زبان میں، اور جو جاری کرنا ہوتا ہے اسے ایکٹیویٹ کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا رہوں گا، یہ ٹرمز آپ کو آنی چاہیے، سمجھ میں آنی چاہیے لازمی۔ پارا دھاتوں کے ساتھ جلدی ملتا ہے۔ مرکیوری کلورائڈ دھاتوں کی سطح کو کھول دیتا ہے، ری ایکٹیویٹی بڑھاتا ہے، یعنی کہ یہ دھاتوں کے ساتھ یا کیمیکل کمپاؤنڈز کے ساتھ
ریئیکشن کر کے ان کی خاصیت بڑھا دیتا ہے، ان کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ بعض ذاتوں میں یہ ایملگمائزیشن تیز کرتا ہے، لیکن یہ صرف کیمیائی تعامل ہے، طبی استعمال میں یہ فائدہ نہیں۔ جدید دور میں اس کی حیثیت جو ہے میڈیکل سائنس نے اسے مکمل طور پر بین کر دیا ہے۔ اس کی جگہ محفوظ اینٹی بائیوٹکس آ گئی ہیں، یعنی کہ یہ طب میں کام نہیں آتا اتنا، اب بہت اس کے شارٹیج ہے مارکیٹ میں وغیرہ میں بھی، یہ بہت کم ہی ملتا ہے اب۔ دارچکنا جو ہے ایک طاقتور مگر انتہائی خطرناک زہریلا پارے کا مرکب ہے۔ اس کا استعمال صرف کیمیا، صنعت یا تحقیق میں ممکن ہے، طبی استعمال اس کا منع ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا ایک کیمیا اور سنیاس میں بہت کام آنے والی چیز دارچکنا کے بارے میں۔ تو ناظرین، اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر ضرور کریں۔ اس چینل میں آپ کو کیمیکلز کی پہچان، معدنیات کی پہچان، جڑی بوٹیوں کی پہچان، سنیاس و کیمیا گری، ہر طرح کے کشتہ سازی، دوائیاں بنانا، ہر طرح کی بتایا جائے گا۔ ایک ہی چینل میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناظرین۔